بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله العظيم. محترم تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے جس نے اس کائنات کو اپنے حکم رضاکن سے پیدا فرمایا ہے. اس کائنات کی بے شمار نعمتوں کو ہم لوگوں نے نچھاور کیا ہے. اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف پہنچایا. اسی لیے تمام تعریف ہر آن ہر وقت ہر لمحہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور مبارک ہے. بے شمار درود و سلام کونین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کے نبی کو طور پر پہنچا دیا ہے. اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور اہل حدیث کی کوئی گنجائش نہیں. معزز حاضرین، آج میں آپ کے سامنے اخلاص کس کو کہتے ہیں اور اخلاص کے معنی کیا ہیں، اخلاص کی اہمیت کیا ہے، اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. معزز حاضرین، اخلاص قرآن مجید کا ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہم عمومی طور پر اپنی بول چال میں استعمال کرتے ہیں. جیسے کسی بھی مسئلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میں بہت مخلص ہوں یا میرے اندر بہت اخلاص ہے یا کسی اور آدمی کے اندر بڑا اخلاص ہے. لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جس لفظ کو اتنی آسانی کے ساتھ ہم ادا کر دیتے ہیں اس اخلاص کے اللہ کے نزدیک کیا معنی اور کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ بات ہم جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن اور سنت کے جتنے دلائل ہیں ان دلائل کو اگر اخلاص کے موضوع پر جمع کیا جائے تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے ہمارے عقیدے اور ہمارے منہج کی اصل بنیاد اخلاص ہے. اگر ہمارے دلوں میں اخلاص نہیں ہے تو پھر ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اجر کے لائق بھی نہیں. اسی لیے مسلمان کا اصل مخلص کا نام ہے. وہ جس کے اندر اخلاص ہو اس کا نام مسلمان ہے، اور جس کے اندر اخلاص نہ ہو تو وہ آدمی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. آدمی ایمان لانے کے بعد اخلاص کی کسوٹی پر پھنسا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن اسباب کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ان اسباب میں سے ایک سبب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اس میں کئی اسباب اللہ کے نبی کو نبی بنانے کے بیان کیے گئے ہیں. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے دکھاتا
یہ کیوں جو دل میں آیا وہی تو اخلاص کی کسوٹی ہے. کیوں؟ میں خرچ کرتا ہوں تاکہ لوگ مجھ کو بڑا مان لیں. میں خرچ کرتا ہوں تاکہ لوگ مجھے دادا سمجھ لیں. میں لوگوں کو دولت دیتا ہوں، کھانا دیتا ہوں. کیوں؟ کہ لوگ مجھ کو اپنا بڑا مان لیں. آئی نہیں بات؟ اگر یہ بات آ گئی تو پھر اخلاص نہیں ہوگا. کیونکہ نیت کیا ہے؟ لوگ بڑا بنا لیں گے، یہ اخلاص نہیں ہوگا. اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کوئی بھی کام کروں گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی پسند کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، میں جو اقدام کرتا ہوں، وہ جو نیت آئی اللہ کی خوشنودی، اسی چیز کا نام ہے اخلاص. چاہے وہ قول و خراب میں ہو، چاہے وہ عبادات کے معاملے میں ہو، چاہے وہ تجارت کے معاملے میں ہو، آدمی کو چاہیے کہ وہ پہلے مخلص بنے، اپنے دل میں اخلاص پیدا کرے. چلیے ڈکشنری میں، لغات میں اس اخلاص کے کیا کیا معنی بیان کیے گئے ہیں. پہلے میں اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ خود فیصلہ کریں کہ ہمارے اندر کتنا اخلاص ہوگا. فرض کریں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر اخلاص ہے؟ بالکل اسی طریقے سے کسی کلاس کے اندر ایک استاد اپنے طلبہ سے پوچھتا ہے کہ کون کون امتحان میں پاس ہونا چاہتا ہے، تو سارے طلبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ بھائی ہم پاس ہونا چاہتے ہیں. ویسے ہم بھی کہیں گے ہمارے اندر اخلاص ہے، ہم مخلص ہیں. لیکن جب لغت کی تعریف اخلاص کے باب میں ہمارے سامنے آتی ہے، ہم نے دل کے ساتھ غور کر کے دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے مخلص ہو سکتے ہیں اور کتنوں کے اندر اخلاص نہیں پایا جاتا. چلیے اخلاص کے معنی اہل لغات نے کیا بیان فرمائے؟ اخلاص کے معنی ہے خالص کرنا. خالص کرنا، خالص کے معنی کوئی کام کسی کے لیے کرتے ہیں تو خالص. جیسے ہم نماز میں دعا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے دین کو. کیسے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم وہاں کیا ترجمہ ہوگا؟ ایاک نعبد، اخلاص. کیسے؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. چلیے ہی جب آپ لکھ کر دیکھیں ہی ہے، یہ چھوٹی ہے ہی، وہ ہی کے نقطے کو تھوڑا سا بدل کے بھی اگر بنا دیں گے تو کیا ہوگا؟ سوچیے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وہ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہی اور بھی میں یہی فرق. اگر میں یہ کہہ دوں اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو اخلاص رہے گا. کیا اخلاص؟ اب سوچیے اخلاص کے معنی کہ خالص کرنا، دین کو خالص کرنا، عبادت کو خالص کرنا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وہ ہے اخلاص. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے بہترین تعبیر اللہ کی عبادت کے لیے اخلاص کے بارے میں نہیں ملتی. ایاک نعبد و ایاک خالص کرنا. چاہیے دوسرے معنی عیبوں سے، عیوب سے خالی ہونا. عیوب سے کسی بھی کام کو خالی کرنا. عیوب سے، عیب کے معنی کیا ہے؟ عیب سے کسی بھی چیز کو خالص کرنا. کیسے؟ عیب ہم آسانی سے سمجھتے ہیں. عیب آسانی سے ہمارے کام میں کسی بھی قسم کا کوئی کھوٹ نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے اخلاص. جیسے میں ہنستا ہوں اللہ کے لیے، نصیحت کرتا ہوں اللہ کے لیے، میرے بھائی کو برائی سے روکتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، میں حلال اختیار کرتا ہوں اللہ کے لیے،
تو آپ کا کام ریا سے خالی ہونا، اخلاص کے معنی ریا سے خالی ہونا۔ اب کل کے لوگ بولیں گے ارے دیکھو بھی کتنے بڑے داتا ہے، ایسا نماز کیے، ارے تم جا کے بولو کام ایسا ایسا۔ اب میں کیا کروں گا معلوم ہے، جب لوگ ایسا بول دیے تو میرے دل میں بھی بات آ گئی، تو میں کہتا ہوں ارے وہ کون سا کام ہے لاؤ جی میں کر دیتا ہوں، ایسا کوئی کام نہیں ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو کوئی بات نہیں، آپ اخلاص ختم۔ تو اخلاص کے معنی یہ ہیں ہر قسم کے عیب سے زیادہ تر ہو کر، بے نام و نمود ہو کر کام کرنا۔ چلیے اسی طریقے سے ہم گفتگو میں اور آپسی محبت کے اندر جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اپنے کسی بھی کام کو کھوٹ سے خالی کرنا، کھوٹ نہیں رہنا کام ہے، خالص کام ہے۔ جیسے دیکھیے اس کی یہ جو چاروں مثالیں یہاں پر اہل لغات نے دی ہیں، ان لغات کے اوپر اگر ہم قرآن مجید کو کھنگالنے کی کوشش کریں گے تو کچھ واقعات ملتے ہیں۔ یہ معنی نام و نمود کو نہیں کرنا، کھوٹ کام میں نہیں رہنا، خالص اطاعت اور فرمانبرداری اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنا ہو گئی۔ اب کیسے؟ ایک آدمی کی بیوی ہے، وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اے میرے آقا، میں اور میری پوری محبت آپ ہی کے ساتھ ہے، یعنی میں آپ کو بہت چاہتی ہوں۔ تو شوہر کے دل میں بیوی کا مرتبہ اونچا رہے گا نہیں رہے گا؟ رہے گا۔ اگر وہاں پر تھوڑا برابر بھی کھوٹا گیا اور بیوی نے کیا کہہ دیا، نہیں آقا میں آپ کی بھی بیوی، آپ سے بھی محبت کرتی ہوں، یہ بھی کیوں آیا بھائی؟ بھی کے معنی کیا ہو گئے؟ کھوٹ ہوا نہیں ہوا، کھوٹ کمی ہوئی نہیں ہوئی، تو کیا وہ رشتہ ازواج اخلاص کے اوپر رہے گا؟ شوہر ادھر پریشان رہے گا، خاندان والے ادھر پریشان، وہ کہے گا میری بیوی مجھ کو چاہتی ہی نہیں، بات نہیں کرتی، اس کے دل میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ہے، آتی نہیں بات۔ تو معزز حضرات، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر کام خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، ذرہ برابر بھی کھوٹ نہیں ہمارے کام میں۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ اخلاص۔ چلیے کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے ابراہیم تم فرما بردار بن جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ تو نے کہہ دیا میں تیرا فرما بردار بن گیا۔ اخلاص اس کو کہتے ہیں۔ کیسے؟ کھوٹ ہے بیچ میں، ادھر حکم ہوا اور ادھر حکم ہوا اور ادھر ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، شراب کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے، حرمت شراب نازل ہونے سے پہلے شراب پی جاتی تھی مدینے کے اندر، مسلمانوں کے گھروں میں مٹکوں میں شراب رکھی ہوئی تھی۔ جب حرمت کی آیتیں نازل کر دی گئی، صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ ابھی ابھی حرام ہوئی، جو اسٹاک ہے وہ تو خالی کر دیں۔ اخلاص کی دلیل کیا؟ اب تک مجھے معلوم نہیں تھا، اب مجھے معلوم ہو گیا، گھروں سے مٹکے لا کر اس طریقے سے گھروں کے باہر پھینک دیے اور شراب مدینے کی گلیوں میں ایسے بہنے لگی جیسے پانی بہتا ہے۔ یہ نہیں سوچے۔ اخلاص، اخلاص کی مثال، اخلاص کی اور ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے مدعا خیبر سے پہلے جائز تھا، ٹیمپرری نکاح، اگریمنٹ کا نکاح جنگ خیبر سے پہلے جائز تھا۔ خیبر کی جنگ میں کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب مدعا کے حرام ہونے کی آیتیں نازل کر دی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعا کے حرام کرنے کا ہمیں حکم دیا، اگر ہم میں سے کوئی آدمی کسی لونڈی کے ساتھ جو مدعا کر رہا تھا تو اسی حالت میں ہم نے استغفار کر دیا۔ یہ نہیں سوچا ابھی ہوئی نا، ابھی تو حکم نازل ہوا، اپنے کام سے فارغ ہو جائے پھر معاملہ نہیں کریں گے کام۔ یہ اخلاص کے خلاف تھا۔ اخلاص کیا؟ اب ہوا، اب چھوڑنا، اب تک معلوم نہیں تھا، اس چیز کا نام اخلاص۔ اخلاص کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اشارے اشارے میں میں آپ کو مثالیں دے کر چلا جا رہا ہوں، آپ ان مثالوں کے اوپر ذرا غور کیجیے۔ شراب، اسی طریقے سے ایک اور حکم نازل ہوا، جنگلی گدھوں کا گوشت کھانا، گدھوں کا گوشت کھانا، حمور لہریہ، اس کا گوشت کھانا خیبر سے پہلے جائز تھا۔ گلے کاٹے گئے اور ہانڈیاں چڑھائی گئی، ہانڈیاں پک گئی، سالن کھانے کے لیے تیار ہو
الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ جب وہی معبود مذہب اور معبود حقیقی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا تو پھر کیا دوسرے معبودوں کو میں مانتا ہوں؟ نہیں۔ اسی لیے کونین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک بشارت سنائی۔ کیا ہے بشارت؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، عرب اور عجم دونوں کی حکمرانی ہم تمہارے حوالے کر دیں۔ شرط کیا ہے؟ پہلے پورا معبودان باطل کی تم نفی کر دو، لہذا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز ہم کو عطا کرنے والے ہیں۔ آئیں، اخلاص اس کو کہتے ہیں پورے معبودوں کی۔ اب ایک طرف کیا اور ہمارے پاس ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، بولتے نہیں بولتے؟ ہر 5 نمازوں میں 17 رکعت فرض، 12 رکعت سنت، 1 یا 3 یا 5 رکعت وتر میں روزانہ بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے۔ چلیے جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے۔ اس میں کیا اقرار کریں ابھی؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے۔ اب ہم کتنے بڑے مخلص ہیں ذرا جائزہ لے کر دیکھیں۔ ایک طرف کہہ اے اللہ تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، ہو گیا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے میرے دوستو؟ ہمارا اخلاص کیسے ہو گیا؟